صلوات بر محمد آل بیت محمد اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء اللہم صلی علی محمد علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام وقال السلام عليك يا فاطمة وقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا وقلت له أعيذك بالله يا أبتا من الضعف فقال يا فاطمة صلى على محمد وآل محمد ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن اللهم صل على محمد قد أقبل وقال السلام عليك يا أمّا وقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي وقال يا أمّا إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله وقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك ودخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين اللهم صل على محمد وعلى قد أقبل وقال السلام عليك يا أمّا وقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمّا إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله وقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء وأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وقال السلام عليك يا بنت رسول الله وقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين وقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله وقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء وأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك ودخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء ولما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطاهرهم تطهيرا آل محمد وعجل فرج
وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا تسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ وقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على. وقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك تسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. محمد آل محمد وعجل فرجا. وقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. وقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. وقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. وقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. وقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلى على محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك وهدى للعالمين فيه آيات بينات ومقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. صلوات بر محمد اہل بیت محمد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد آل محمد. قبل اس دے کہ میں اپنی گزارشات اور خدمت اقدس وچ پیش کراں میں چند نکات جڑے بہت ضروری سمجھدا وہ پہلے عرض کرنا. البتہ یہ مجلس نہیں ایک ذرا درس دے عنوان نال سننا ہے. یہ جڑا داد ہے تے وہ اپنے کول محفوظ رکھو اور جلے جشن وغیرہ پڑھسوں تو داد دیوائے. ہاں فی الحال توجہ دے نال سماعت فرماؤ. اچھا خواتین اگر زیادہ تھی ونجن تو مردوں کو اگاں آونا پوسی وہ بہتر ہے پہلے بھی اگاں آ ونجو. ہاں جی اتھائی میرے نیڑے آ ونجو اتھائی میرے کول آ ونجو. جی پہلی میری عرض ہے کہ یہ جڑے میں پہلے گزارشات کر رہے ہیں یہ بہت ہی مہم ہیں. سارے دروس دا اور سارے عمرے دا دار و مدار انہا
عرائض ہوتے جڑے میں پہلے پیش کر رہا پہلے عرض کر رہا. نمبر 1 جڑے حضرات عمرے تے جا رہے ہو وہ ہونے لا ایک کاپی گھیرنا جتنیاں بھی چیزاں اتنا بیان ہون کوشش کرو انہوں کا ایک خلاصہ جہاں لکھو تو کوئی بعد کم میں آ سے. نمبر 2 کوئی بھی تھوڑے ذہن سوال آندا ہے اتھاں تے بھاویں کتیں باہر تساں ان کو اپنے کو نوٹ کرے سو اگلے دہاڑے تساں وہ میرے کو پوچھ سکتے. اس دی وجہ یہ کہ جتنے حضرات جب تک سوال نہ پوچھسن انہوں دے ذہن جتنے اشکالات نہیں انہوں دا جب تک جواب نہ گھنسن اس ٹائم تک انہوں کو مسئلہ دی سمجھ کوئی نہیں آونے. ایک بندے کو مسئلے دی سمجھ ہے وہ تو سوال ہی نہیں پوچھنا جلے سوال نہ پوچھی سی تو ڈسکس کی ہوتی سی. اگر ایک بندے کو سوال نہیں آندا تو وہ پوچھ گن سی تو وہ کو فائدہ تھی ویسی ممکن ہے اندر نال بھی نہ کو بھی فائدہ تھی ونجا جنہ کو نہ آندا ہو سی. تیسری عرض نمبر میں نہ لے سا اگلی عرض یہ ہے کہ جیڑا بندہ مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے وہ یہ نہ شرم آوے کہ یہ تو چھوٹا جڑا مسئلہ ہے تو میں یہ کچھ پوچھاں تو اگلے بندے ہسن لگ وے سن تو میرا ماحول بنے سن. نہیں ایک بندے کو جو نہیں آندا اس دے کولوں امیر المومنین نہج البلاغہ فرمائندے کہ جڑے بندے کو کوئی مسئلہ نہیں آندا نا لا یستحین وہ حیا نہ کرے کہیں کولوں کہ میں کو نہیں آندا یہ گال آکھانے بلکہ یہ آکھ سی تو سکھ ویسی. لا عالم نصف العلم جڑا بندہ آکھے نا میں کو نہیں پتہ ادھا علم تو ہے نا ان کو آپ کو یہ تو پتہ ہے نا میں کو پتہ کوئی نہیں. تو جنہ بندہ کو یہ بھی پتہ نہ ہوئے کہ میں کو پتہ کوئی نہیں وہ تو پکا جاہل ہوتا ہے. یہ ویسے یہ عرض ہے کہ جس بندے کو جڑا بھی سوال ہے میں چھوٹا میں وڈا کوئی سوال چھوٹا وڈا نہیں پوچھ کے کرو. اگلی عرض ہے کہ جس ویلے اصل اتھاں پہنچوں اپنے اعمال کرن واسطے اتھاں ایک قاعدہ کلیہ اپناؤ. یہ سب تو زیادہ مہم میری عرض ہی آئی وے. قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جس ویلے کوئی بھی کام کرن لگو کوئی بھی چھوٹا کام کرنا ہے تو بھاویں وڈا پہلے عالم دین کو پوچھو تو پیچھے کرو. یہ سب سارے قاعدہ کلیاں دا ایک قاعدہ کلیہ ہے. کوئی بھی کام تساں کرنا ہے تساں پہلے تصدیق کرے سو. اچھا بعض بندے کو پتہ ہوندا ہے ممکن ہے وہ پتہ ہی غلط ہوئے بات. یہ واسطے بہتر طریقہ یہ ہوندا ہے کہ پہلے پوچھ گن سو عالم دین کو بعد کرے سو. اگر تساں پہلے کام کر کے تے پیچھے پوچھیا تو بات اگر کوئی بکرا کفارہ پائے گیا تو اندر علماء دا کوئی قصور کوئی نہ ہو سی. ٹھیک ہے جی. اور تساں سن سو بعد بلکہ بعض بندے تو میرا مذاق ہی رہتے نادن مول صاحب ذرا ہولا ہاتھ رکھا کرو یہ بکرا دی لائن لا چھڑیں دے وے تساں یہ بکرا ہر گال تے بکرا آخر تے ہس پوندے نو بندے تساں ہن بھی دے گن سو کہ بکرا ہی بکرا ہونا ہے بلکہ کتھائیں تو اٹھ بھی ہونے. لہذا اساں چاہتے ہیں کہ کسے بندے تے کفارہ نہ پوے. ٹھیک ہے جی. اور میں تھوڑی خدمت بعد عرض کرے سا کہ بعض انسان دا جڑا مائنڈ سیٹ ہوندے نا وہ صرف مادیات والا ہوندے. وہ بکرے کو ڈردا ہے اللہ دے گناہ تو نہیں ڈردا. حالانکہ جڑا کفارہ پونا ہے نا کفارہ گناہ دا کفارہ ہوندا ہے غلط کام دا کو کفارہ ہوندا ہے نا. ان مطلب ہے کوئی یہ جی غلطی تو سارے کول تھی ہے جڑی اللہ کو ناپسند آئی تو اتنی ناپسند آئی کہ اللہ نے سارے اتنے جرمانہ ہی رکھا ہے نال گناہ بھی ہے. بس گناہ کو زیادہ ڈرنا چاہیے اپنے بکریاں دے کفاریاں تو. بس پہلے پوچھ سو بعد اقدام کرے سو. اور چھوٹا تو چھوٹا مسئلہ ہی پوچھو وقت کیویں پوچھو ایندا اقدامات بعد سارے کر گئے سن. واٹس ایپ گروپ پہ نال نہ جڑا ہے اپنی سم گن نہیں پہنچی ایک مہربانی کر کے اپنے فون سائلنٹ رکھ گنو جڑا جانا فون نہ وگنا بالکل میرا بھی فون سائلنٹ ہے کیونکہ بعد چار پھر دین اور جے کال سننی ہے وہ تھوڑے دیر سائڈ تے تھی کہ سن گئے نے. اچھا جی جڑا میں عرض کر رہا کہ جڑا بندہ بھی گروپ دے وچ ایڈ ہے اس کو سہولت تھی سی کوئی بھی سوال پوچھ سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا صحیح. اگلی عرض ہے کہ تساں اپنے مجتہد دا نام دا تک مجتہد دے مسائل دا پتہ ہونا چاہیے. تساں جانی تقلید کریں دے وے تساں اون دے مسائل یاد کرنے. یہ نہیں کہ اس سارے کول چکے سارے بندے کٹھے ہو سن. ہوں میری ذمہ داری زیادہ ود ویسی کہ میں ہر مجتہد دا فتویٰ دسنا ہو سکتا کو. لیکن کچھ بندے یہ جائیں بندے بیٹھے ہوندے جڑے ہوشیار ہوندے کچھ بندے ہوشیار نہیں ہوندے یا ہوندے ہوشیار ہیں لیکن غفلت کریں وہ سارے مسائل کو گڈ مڈ کر باندھن. انہوں کو یہ پتہ نہیں لگتا کہ جڑا میں جی تقلید کریں اوندا ہی بارے مسئلہ کیا ہے. وہ بعد الٹ کر کھڑ دین بعد پتہ لگتا کہ یہ تو کفارہ پائے گے. میں ایک مثال دینا چاہ پچھلے کچھ عرصے وچوں سارے کچھ احباب عمرے تے گئے ان ویلے بارش آئی تے بارش دے فرار دی وجہ تو بارش تو بچن دی خاطر وہ بھج کے لیٹرین وڑ گئے. اچھا ہوں سارے مجتہداں دا فتویٰ ایکو جہاں نہیں ہے. انہوں نے ایک عالم دین کو پوچھا بھی کفارہ واجب ہے یا نہیں ہے. انہوں نے جی واجب کوئی نہیں.
انہاں جڑے آکھے نا واجب کوئی نہیں، انہاں یہ نہیں پوچھا کہ کیڑے مجتہد دے نزدیک واجب کوئی نہیں. انہاں میں کو فون کیتا، میں کہ جی پہلے یہ دسو تساں تقلید کہندی کریں دے وے تاکہ میں انہاں مسئلہ دساں. انہاں آکھے جی اساں تا اگر راہبر تقلید کریں دے. میں کہا اگر راہبر دے نزدیک تو کفارہ واجب ہے. ادن اے فلانے مولوی صاحب تے سا کو آکھے واجب کوئی نہیں. میں کہ تساں کو دسا کوئی نہ ہو سی نا یار، تساں کہندے مقلد وے. تساں ہن بھی فون کر کے اسے مولوی صاحب کو پوچھ کے نو کہ اساں اگر راہبر دی تقلید کریں دے ہیں سارے انہاں دے نزدیک کفارہ واجب ہے، یعنی اوہی مولوی صاحب کو آسن واجب ہے. تساں اے اعتراض نہ کرے ہونے تو پہلے تساں آکھے واجب کوئی نہیں تے ہونا تے کھڑے وے واجب ہے. مسئلہ یہ ہو جہاں ہوندا ہے کہ کہندے مطابق. لہٰذا تساں ایک لسٹ بنائے سو اپنے جڑے گروپ ان توارے انہاں دے وچ دیکھ سو کہ کتنے سارے بندے ہیں جڑے آیت اللہ العظمہ سیستانی دی تقلید کرن والے ہیں، کتنے ہیں جڑے آغا راہبر دی تقلید کرن والے ہیں. میں تہاڈی خدمت وچ گزارش کر دیواں، میں انہاں دو مجتہداں دے مسئلے دسنے، آیت اللہ العظمہ سیستانی دا اور آیت اللہ العظمہ آغا رہبر معظم دا. باقی اگر کوئی بندہ انہاں کول علاوہ کوئی تقلید کریندا ہے تو وہ میرے کول وکھرا مسئلہ پوچھی، اتھا نہیں. مثلا حافظ بشیر حسین دے مقلدین ہیں یا فاضل لنکرانی دے ہیں، امام خمینی دی تقلید تے باقی ودن، آیت اللہ العظمہ خوئی دی تقلید تے باقی ودن. وہ جڑے دنیا تو رحلت فرما گئے انہاں دی تقلید کیتی جا سکتی ہے باقی رہن واسطے، نویں تقلید نہ. ایک علیحدہ مسائل ہیں. بہرحال او آپ مسئلہ ہوشیار باش، مشتری ہوشیار باش. مشتری خود آپ بندہ حاجی صاحب میرے کو پوچھسی کہ میں تا مقلد ہاں فلاں دا، انہاں دا اس بارے کیا خیال ہے، کیا نظریہ ہے، تاکہ میں وقت کو انہاں کو گول کے دسے ایسا. البتہ آیت اللہ العظمہ حافظ بشیر حسین دے مسائل بڑے اوکھے ہیں تے انہاں دی کتاباں بھی سارے کول کوئی نہیں تے انہاں دی کتاباں مہانگیاں بھی بہوں ہیں تے نیٹ تے کوئی نہیں. بندہ نیٹ تو چاہ گیندا ہے مفت نہ ملنا مجتہداں دیاں اندیاں وکدیاں وقت بندہ پہلے مول گھینا ہوئے وقت انہاں کو پڑھے وقت سمجھے وقت سمجھاوے، ایک لمبا پیریڈ ہوندا ہے. این واسطے اکثر بندے آیت اللہ العظمہ میں سمیت آیت اللہ العظمہ آگے حافظ بشیر حسین دے مسائل نہیں دسائیں دے وادن سا کو نہیں پتہ، آپ دفتر چ پوچھ گنو. اچھا ہوں یہ دساؤ تہاڈے وچوں کوئی انہاں دو مجتہداں تو علاوہ بھی کہندا مقلد بیٹھے تو ہاتھ کھڑا کرے. اگر انہاں دو مراجع عظام تو علاوہ کوئی کہندا مقلد ہے، اگر خامنائی تو علاوہ جڑا کوئی تقلید کرے کوئی بندہ سارے چ بیٹھا ہے تو تو کوئی مسئلہ کو نہیں. امام خمینی تساں کہندے مقلد ہی وے حافظ بشیر دے شاہ جی وقت میں پہلے ہاتھ مان کے تھارے کو معافی منگنا چاہ کل کو جی جی میں وہ عرض کرنا پھر ڈھیر سارے علیحدہ ہیں، ڈھیر سارے علیحدہ ہیں. وہ جواب جلدی نہیں رہتے نا. میرے کول گروپ ہے حافظ بشیر حسین دا، انہیں سوال جو پوچھے ہوئے نا وہ مہینہ لگ وے انہوں کو جواب نہیں دیا تو ایسا کوئی مہینے تو گھر والا ہونے ایسا. دیکھو تقلید چینج کرنے کا ایک مسئلہ ہے، میں عرض کر رہا ہوں. اگلا میری گزارش یہ ہائی چلو انہیں پوچھ گیا ہے جہاں جہاں تک ہے نا تقلید تبدیل کرنا ان دے وچ دو مسئلے ہیں، ذرا غور اور سماعت فرمائے سو. یا تقلید تبدیل کرنا حرام ہے یا تقلید تبدیل کرنا واجب ہے، درمیانہ راہ کوئی نہیں وے. یا واجب ہے یا حرام ہے. کڈن واجب ہوندی ہے تے کڈن حرام ہوندی ہے. جیڑے مجتہد تساں تقلید کریندے پئے وے تساں اگر ان کو تمام مجتہداں کو زیادہ پڑھو ہے سمجھ کے تقلید کیتی ہے تو ہن بھی زیادہ پڑھو ہے سمجھدے پئے وے وہ تقلید تبدیل نہیں تھیندی، اس دی راہ ہونی پوسی. سمجھ آندی پئی چونکہ نائب امام سمجھ کے کو ڈھیر پڑھو ہے سمجھ کے تقلید کیتی وے تے تقلید بھی دو عادل گواہاں دے مطابق کیتی وے، شرعی طریقے نال تقلید کیتی وے، ہن نہیں چھوڑ سکدے. ہاں ہن تھا کو پتہ لگ گئے دو عادل گواہاں دے ذریعے یا کسے طریقے دے نال کہ جڑے مجتہد دی تقلید میں کریندا نا یہ تھوڑا پڑھو ہے تے او جڑا فلانا مجتہد ہے نا او سارا کو ڈھیر پڑھا ہویا ہے، اس ویلے تقلید تبدیل کرنی واجب ہے، حتمن کرنی پوسی. کیونکہ تقلید او مجتہد تھی سکدی ہے جڑا یکاں کول زیادہ پڑھا ہویا ہووے، جڑا عالم ہووے. اساں اپنی زبان وچ آدھے ہیں عالم یعنی یکاں کول ڈھیر پڑھا ہویا. ہن یہ مسئلہ میں کلیئر کیتی ونجا جڑا بندہ تقلید کیتی ودا ہے نا ممکن ہے اون دی تقلید ہی ٹھیک نہ ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا. میں مثال دینا چاہ مثلا ایک بندے نے تقلید کیتی ہے کتھوں اون نہ سنے آیت اللہ العظمہ سیستانی صاحب دا، بھئی ایک بہت بڑے مجتہد سی عراق دے ان دی تقلید لوگ کریں دن اون ہی کر گدی ہے، اون کہیں کو پوچھا کو نہیں عالم ہین نہیں کوئی گواہی نہیں گدی کوئی دو عادلاں گواہی نہیں دی تقلید کیتی نے، یہ تقلید ٹھیک کوئی نہیں. کیوں؟ اس کیڑے معیار دے مطابق آیت اللہ العظمہ سیستانی صاحب دی تقلید کیتی ہے. یہی میں اگر راہبر دی مثال چا دیواں. لہٰذا دو عادل گواہ
جڑے بندے گواہی دے کہ ہاں بھائی میرے نزدیک آیت اللہ العظمیٰ سستانی سب تو زیادہ عالم ہیں، اگر این کے طریقے دے نال کسی تقلید کیتی ہے ان دی تقلید ٹھیک ہے۔ ہن تساں آپ دیکھو ساری ذمہ داری تے گئی مک کیڑا بندہ ہے جس بندے نے ایویں تقلید شروع کیتی ہے ان دی تقلید ٹھیک کوئی نہیں۔ وہ پہلے 2 بندے عادل گولے جڑے بندے گواہی دے کہ ہاں فلانا مجتہد زیادہ پڑھا ہویا ہے، زیادہ عالم ہے، وہ تقلید اپنی ٹھیک کرے۔ سمجھ آندی پئی میری عرض دی؟ صلوات پڑھو جبار محمد اہل بیت اللہ۔ اچھا جی، بعض بندہ کو یہ بھی نقطہ مہم ہے کہ جڑے بندے وہ درس دے تے شرکت کرن لگتے ہیں ودن آج نہیں ویندے تو ود کال لگے ویسوں، ود کال نہیں ویندے تو پرسوں لگے ویسوں۔ میں تو کو عرض کر دیواں یہ جڑے حج دے درس ہیں نا، جڑے عمرے دے درس ہیں نا، اگر کسی بندے نے ایک دہاڑ بھی شرکت نہ کی نا اس دہاڑ دا جبران نہیں تھی سکتا۔ بات وہ جڑے مسائل ڈسکس تھیندے نے ولا بیان نہیں تھی بنے تو اتھاں ہی بندہ آ کے مار کھا ویندا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک بندے نے سارے میں کو یاد ہے سارے اپنے علاقے دا ہے موبائل سائلنٹ لاو مہربانی فرمیسو، اس بندے نے مولویاں دی گال مننی کوئی نہ آئی، وہ آدھے میں آپ عمرہ کر گیا سا، میرے کو کتاب ہے میں پڑھ گیا سا۔ کتاب پڑھن دے نال بھی سمجھ نہیں آندی جتنے تک کوئی سمجھاون والا نہ ہوئے۔ وہ ڈھیر ساری گالیاں ہوندیاں۔ علامہ محمد صاحب نجفی صاحب نے ایک مثال لیتی، انہوں نے کہ کتاب پڑھ کے بندہ سمجھ نہیں سکتا۔ ایک بندے آخر جی میں آپ پڑھ گیا سا، نماز ہی پڑھ گیا سا، میں سب کچھ کر گیا سا۔ انہیں لکھا کڑوتا آئی کہ 17 عورتین واجب ہے نماز دے وچ۔ اچھا پڑھے وہاں کہ 70 عورتیں واجب ہیں۔ وہاں کہ نماز پڑھنے والے پہلے 70 عورتیں کٹھیاں کرو، بعد میری نماز تھی سی۔ عورتوں کو آدھے کٹھیاں تھی وہ میں نماز پڑھا ہوں کہ کیوں؟ انہوں نے لکھا کرے توضیح المسائل 70 عورتیں ہوں تو ایک پڑھا لکھا بندہ بیٹھے وہاں کو بابا یار بھی لکھی کھڑی 17 عورتیں نے شرمگاہ کو چھپا کے نماز پڑھنی واجب ہوندی ہے۔ عورتین تو مراد 2 شرمگاہ ہی 70 کا معنی ہوندے چھپاونا نہ کہ 70 بیشہ ہوندی ہے تو 70 بیشہ ہوندی ہے۔ وہی ہو جیاں بندہ آئی جڑا پڑھی ودا آئی انہوں نے آخر جی میں آپ حج کر گیا سا۔ اسا کو ٹھیک ہے بسم اللہ، ساکو کیڑی ضرورت ہے تک سمجھاون دی؟ وہ تو بندے بھی کٹدا آئی ساکو مولویاں کو چنگا ٹکا کے تو منہ تے کٹدا آگا صاحب کہ 2 دفعہ بندے کٹے سے۔ اچھا ہوں اتھا جلے گئے کھڑے آسے نا تو مینا دے وچ تے وہ کھڑا ہوتا ہے اپنا صابن دے نال ڈاڑھی دھوندا۔ میں کو آکھے اپنا ملک صاحب یہ اٹھ کڈن کھویندے پے ویسا کو؟ وہاں کے اٹھ دا کیا مطلب ہے؟ میں کہ سرائکی زبان اٹھ سمجھدا ہے اٹھ، یہ اٹھ کڈن کھوے سو مطلب سمجھ نہیں آتی پی۔ میں کہ تو سمجھ نہیں آتی، سرائکی نہیں سمجھدا تو بھئی یہ اٹھ سمجھدا ہے؟ اٹھ ہو جاندے 4 پیر ہوندے وڈے وڈے تے لمبی گچی ہوندی ہے، وہ کڈن کھوے سو ساکو؟ تے بندہ خدا آدھا میں کو ڈاستا صحیح میرے تے واجب کی ویتیا کڑے۔ میں آکھے تیں جو سر دے تے مشین پھرائی ہے تے سر دے تے مشین دا نہیں پھراونی ہوندا تو بلیڈ پھراونا ہوندا ہے تے انہاں تو اٹھ ہوندے کفارہ نہ کر یار۔ میں تو دسنا آئے گا تیری مرضی کھوا تے بھویں نہ کھوا۔ اچھا آگا صاحب انہاں کول پہنچے، آگا صاحب نے آندو دے کے آ کے وہاں کہ ہاں ملک صاحب بات اٹھ پوائی آندے وے نہ اپنے ہوتے آدھے اگے یار مقبول حسنین ہی آنکھے میں اٹھے تے تو صحیح ہو کے فرمائے پے۔ میں سائڈ تے گن گیا میں کہ دیکھ نا مولویوں نال تو لائن ملا اتنا اٹھ ہی معاف تھی سکتا ہے، لائن ملا ڈٹھا لال کتاب ہوندی ہے نا سارے کول۔ آگے صاحب کو میں آکھے گھون تو بچاؤ تو آئندہ نہ بچائے جو یہ مولویوں بندے کٹتا ہے۔ وہ آکھے میری پیو دی توبہ ہے، میرے ڈارے دی توبہ ہے، آئندہ مولویوں نال کھڑا جاتا میں اٹھ معاف کراؤ میرے ہوتے۔ آگے صاحب ہونا چلو تقلید کروائی انہوں کو وہ تقلید او مجتہد دی کروائی، آخر تو بڑا ایک لمبا چکر کر کے نا انہوں کو اٹھ معاف کرایا۔ بچ پیچھے کیا کرے سائیں کترے کہ ہلے نا احرام ہی بدی بتا۔ میں کو آخر مول صاحب دیکھے نا ٹھیک ہے۔ میں آخر یار ایڈو وہم ہی نہ کر، اللہ دے پاس خیر ہو سی ہوں تو ٹھیک ہو سے۔ یہ واسطے پہلے پوچھنا ہے تو بعد اچ کرنا ہے۔ اچھا جی اگلی عرض میری ہے صلوات پڑھو بار محمد اہل بیت جی۔ میں عرض کر چھوڑے کہ کوئی بندہ این آسرے تے نہ راوے کہ بھی آج میں نہ ویسا میں کو کام پائے گا ضروری۔ اگر کوئی بندہ نہیں آ سکتا نا یہ ریکارڈنگ تھی کھڑی ہے، کم از کم وہ ریکارڈنگ شدہ چیزاں سن گئے تاکہ ان کو جڑی چیزاں جو بران ہون وہ پوریاں تھی ویسے جڑی کچھ اصا بیان کیتیاں ہوں سر لہٰذا یہ ضروری ہے درس کوئی نہ چکاوے۔ اچھا جی ہوں کچھ چیزاں ایسیاں ہیں جڑیاں اعمال دے نال مربوط ہیں، کیویں فلانا کام کیویں کرنا ہے۔ میں ایک جمبندی کیتی ہے تھوڑی خدمت عرض کرنا چاہتا، میں کو نہیں لگتا کہ میں وہ ساریاں عرض کر سکاں تھوڑی خدمت، کیونکہ بہت لمبا موضوع ہے۔ آج عمرہ انتہا دا لمبا موضوع ہے، سارا درس زیادہ ہوا تو ڈاڑے ہو سی میرے خیالات ہے تو ڈاڑیاں دے وچ سارے مسائل کور نہیں تھے۔ میں کوشش کرے سا کہ کافی سارا ایک شارٹ کرن دی کوشش کراں، لہذا اگر کہیں بندے کو سمجھ نہیں آتی پئی تو یقین وہ اپنا میرے کو پوچھ سی، جڑا نہ پوچھ سی وہ واقعہ رہے ویسی۔ صلوات پڑھو بار محمد اہل بیت
ایک دفعہ بھی سلوات پڑھو چاہتا کہ میں گول کے نہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. میں ایک کتاب کھولی ہے تے وقت میں کل گم تھی کہ ایک دفعہ بھی صلوات پڑھو چاہ بر محمد جی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جی حج دا 4 قسم ہیں. حج جو عمرہ کرے سو نا اس دے 4 حصے کیتے جا سکتے عمرے دے. میں حالے مسائل کوئی نہ آیا, فقط حالے میں مقدمات عرض کر رہا. پہلے جڑی جہاں اساں ویندے پے نا عمرے دے تے اندے وچ کچھ مقامات ہیں. اگر میں انہاں دا نام مقامات رکھے تو بڑا سوچ سمجھ کے رکھے. کیڑا کیڑا مقام کتھا ہے. مقام ابراہیم کیا ہے, حتیم کیا ہے, ڈی شکل کیا ہے, مزاب رحمت کیا ہے, حجر اسود کیا ہے. یہ مقامات ہیں. کچھ جگہ ہیں. صحیح صفا اور مروہ کیا ہے. یہ سارے مقامات ہیں. انہاں دی معرفت بھی ضروری ہے. پتہ تو ہوئے نا کہ کیا ہے. جڑے بندے کو تو پتہ ہی کوئی نہیں مزاب رحمت دی عظمت کیا ہے, مزاب رحمت ہے کیا, حجر اسود دی عظمت کیا ہے. کیونکہ بعض بندے حجر اسود کو حاجر چونکہ پتھر ہے وہ یہ سمجھدن کہ بس پتھر ہے. جیویں کہ کسے بندے نے سلام کیتا کہیں نہ نہیں چاہتا میں ہوندا تے اس نے آکھا ہے کہ میں تو کوئی واسطے سلام کر رہا جو میرے رسول تک سلام کیتا ہے, نہیں تو نہ تو سننا ہے نہ تو ڈید ہے, لہذا میں تو سلام کس واسطے کر رہا. پچھوں اتفاقاً حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب آندے پے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. انہوں نے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے سمجھایا ہوا کہ یہ سننا بھی ہوئی, ایک گواہی بھی ریسی آ تو یہ دے دہی ہے سب کچھ. حجر اسود اصل ایک فرشتہ ہے. ہوں بندے کو جانے کوئی ادراک ہی کوئی نہیں وادن کالا جہاں ترٹا ہے پتھر ہے کرچی کرچی تھیا کھڑے یہ کیا کرے سی. نہ بھائی یہ قسم دا میں ان کو آدھر آدھا بلیک باکس. بلیک باکس سمجھتے ہیں پڑھے لکھے حضرات بیٹھے جی جہاز دے وچ بلیک باکس ہوتا ہے نا, وہ جیلے جہاز کریش تھی ونجے خدا نہ خاصا تو سب تو پہلے کیا وہ بکسا گولیں اندر ریکارڈنگ ہوتی وہ کریش تھی بنتی وجہ آوازاں ریکارڈ ہوندیاں. یہ بھی یہ اللہ کی طرف بلیک باکس ہے. اللہ نے نس بھی واسطے کیتا کہ تاکہ کون کون آدھے تو کیا یاد ہے. یہ ساری گال ریکارڈ تھی ویسے نہ گواہی دے سی واسطے جیلے حاجی ویندن نا یہ سلام کریں اور نال آدھن اے حجر اسود گواہی دیں اساں اپنی امانت ادا کیتی ہے تو اللہ کو گواہی دیں کہ ہاں یہ آیا بندہ میرے کو. یہ ویسے مقامات بڑے ضروری ہیں. ایک مقام دی معرفت ہونی چاہیے بھائی. اچھا اندر بارے علیحدہ کتابیں لکھی گئی ہیں. خود کتاب تاریخ کعبہ بہت بڑی کتاب ہے, البتہ میں کو نہیں پتہ اردو ہے یا نہیں ہے کیونکہ عربی زبان اور فارسی زیادہ میں جاننا. یہ واسطے یہ مقامات دی معرفت اس عالم دین کو ضرور پوچھ دے رہا سو جڑا تھوڑے نال ہو سی کسی یہ کیش ہے. اندر بارے ذرا وضاحت کرو آنے کا تاکہ مولوی کو ویلا نہ رہا وڈی وے اتھاں جڑا بندہ بھی انجا میں دساب یہ کیش ہے, یہ چونڈ تے کیا تھی آئی, اس چونڈ تے کیا آئی, اتھاں کیش آئی. جتنا بندہ زیادہ سوال پوچھ سی اتنی زیادہ معرفت حاصل تھی سی. لہذا پہلا جڑا چیزیں مقامات ہیں. دوسرا ہے مواقف. موقف اس چیز کو آدھے جی میں میقات ہوتا ہے وہ نہ جاتے کیڑی جہاز ہوتے ایسا کھڑنا ہے کیڑی جاتے حرام بننا ہے کتا سمجھنا ہے. یہ سارے مواقف ہیں انہوں دی واقفیت ضروری ہے, انہوں دے احکام ضروری ہیں, یہ ساری مسائل ضروری ہیں. یہ دوسرا حصہ تھے گیا. تیسرا ہے اعمال. مثلا عمرے دے 7 اعمال ہوندے کیڑے اساں اعمال کرنے کیویں کرنے کتا کرنے وہ اعمال اساں کر گئے سوں. اساں جڑے اعمال کرن ویندے پے ظاہر انہاں دا علم حاصل کرنا ضروری ہے. کیڑی شے واجب ہے کیڑی شے حرام ہے کیا کتی ہونا. اگوں آداب کیویں کرنے, احرام بننے دے آداب کیا ہے, احکام اپنی یاد ہوتے, ادب کیا ہے, زیارت کرنے دا ادب کیا ہے, کعبے تے کول ونجن دا ادب کیا ہے. جس بندے کو ادب آندن اور آخری جڑا میں 5واں بلکہ 6واں بنے لیکن اگر 4 بناواں تو ادب دے وچ معرفت ہی ہے, اسرار بھی ہیں. اللہ نے این کیوں کروایا میرے کو, این کیوں دا جواب اگر کسی کو مل گیا نا اس بندے دا عمرہ معرفت والا ہو سی. جڑے بندے کو کیوں دا جواب نہ ملا نا اس دا بندے دا عمرہ معرفت والا کوئی نہ ہو سی, زیارت معرفت والا کوئی نہ ہو سی. خداوند متعال کو کی پائے گئی ہے
کہ ایک پتھراں دے ارد گرد ہکو جائے کپڑے پوا کے اللہ نے چکر لوا دیتے ہیں، پتھر کو پتھر مرا دیتے ہیں، پتھراں دے درمیان گھما دیتا ہے، ایک پہاڑ تو بے پہاڑ دے درمیان بھجدے ودے ہیں. یہ کیا ہے؟ اس واسطے جس ویلے اس دا راز دا پتہ لگے نا، اسرار دا معنی ہوندا راز جو آدھا فلسفہ. جس ویلے اس اعمال دے فلسفے دا پتہ لگ گیا نا، وہ انسان دی معرفت بات ویسی. وہ ویلے انسان دلوں اعمال کرے سی کہ یار کرنا چاہیے. نہیں تو معرفت نہ ہوئی تو بات میں ویسے جی میں اساں زیارت تے ویندے ہیں، کئی بندے کو کیا پتہ ہے چاندی دی جالی کو چم کے پیچھا ولن والی گال ہوندی ہے. وہ آدھے جالی ہے صحیح، اندر جی قبر بنی ہے چم کے پیچھا ولے آندے، وہ بندہ وہ ظاہر جالی کو چم کے پیچھا ولدا ہے. اس کو کیا پتہ کہ امام دی معرفت کیا ہے، امام دی طاقت کیا ہے، امام ہوندا کون ہے، حجت خدا دا معنی کیا بنتا ہے. این واسطے یقینی گال ہے اساں 6 معصوم دی بھی زیارت کرنی، مدینے میں تو ونجنا ہے اساں. اگرچہ حسرت رہ ویندی ہے، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن کم از کم ساکوں بھاویں نالو ٹپ دے پایا ہونا ساکوں یہ تو پتہ ہوئے نا کتوں ٹپ دے پایا، کیڑی جہاں تے ویندے پایا، سلام جو کیتا سے کتوں سلام کیتا سے، دلوں نکلا یا زبان تو نکلا ہے. این واسطے یہ 4 چیزاں انتہائی مہم ہیں. پہلا مقامات، مواقف، اعمال اور آداب و اسرار. اگر یہ 4 ہیں جا سمجھ آ گئے تو انشاءاللہ عمرہ معرفت علی تھی سی. صلوات پڑھو بار محمد اہل بیت اللہ. اور یہ میں روزانہ انہاں 4 دے بارے گفتگو کرے سن تھوڑی تھوڑی، یعنی میں اگر ایک مسلسل شروع تھی ونجا نا مقامات نسن لگ وینا سر ہدف فوت تھی ویسی ایک چیز میں تھوڑی یہ دسی تھوڑی وہ دسی تھوڑی وہ دسی تاکہ سارے ہولے ہولے نال چلتے آویں تے اساں اپنا درس کمپلیٹ کریں دے. میرے خیال دے مطابق سارے کولوں زیادہ تر جڑے مقلدین بیٹھے نے آیت اللہ العظمی سیستانی صاحب دے بیٹھے، ٹھیک ہے. انہاں دے بارے وہ بہت ڈھیر احتیاط واجب آتے ہیں، ہر جہت احتیاط واجب. آیت اللہ العظمی سیستانی دی احتیاط واجب بہت زیادہ ہیں. لہٰذا میں ایک چیز پہلے کلیئر کر دیواں کل کو تاکہ جھگڑا ہی ختم تھی ونجے. اساں جتنے بھی تشریف فرما ہو، خاص طور پہ میں خود، سارا مبنا احتیاط ہے. ایک کام مثلا ایک مجتہد آکھے نا کرنا ہے جائز ہے تو بے مجتہد آکھے نا نہیں کرنا، اسا نہیں کرنا. میری گال سمجھتے پے ہو؟ اسا احتیاط کرنی ہے. ایک مجتہد آکھے جی نہیں شاید واجب نہیں ہے چھوڑو تو بے آکھے نا نہیں احتیاط واجب کرنا ہے، اسا کرنا ہے. دوویں پاسے مثلا ایک مجتہد رکیندا پہ ایک آدھا نہیں کر سکتے وے اسا رک ونجنا ہے. ایک مجتہد آدھا نہیں ہے واجب ہے بھی آدھا کوئی نہیں واجب اسا کرنا ہے. سمجھ آندی پئی بات اتنا مت ہوشیار رہا ہے. کافی سارے بندے ٹکرا ویسے ہیں وہ نہیں یار جائز لکھا کڑے مولے سے نہیں نجائز آکھا ہے نہیں نجائز جائز دی گال ہی نہیں تھی پئی، گال تھی پئی احتیاط دی. سمجھ آندی پئی. پچھلے دفعہ بھی ایک مسئلہ پیش آئے، وہ سارے کولوں ایک نا نہیں چاہتا مولانا صاحب نے وہ سارے اتھائیں انہوں کو پوچھا کہ مسئلہ انہوں نے کہا جی چونکہ میں یہ گال پڑھا چھوڑی آئی کہ تساں احتیاط کرنا ہے. مثلا آئس کریم کھاونی ہے نہیں کھاونی، میں سمپل مثال لینا پیا. آئس کریم کھاونی ہے نہیں کھاونی، سارے مجتہد آدھن کھاونی ایک آدھا نہیں کھاونی، تساں نہیں کھاونی. چند گھنٹہ چ رکن کیا تھیندا پیے جی. میں کو فون کیتا نے اتھاؤں کھاڑ کے انہاں کہ جی تلے لتھیں پاس دے اگوں آئس کریم ونی دی پئی آئی. پتہ نہیں 125 بندہ تے قافلہ 124 نے گن کے کھا چھوڑی. ایک بندے آکھے نہیں جی میں تو پوچھساں وہ این قاعدے تے عمل کیتے وہ فون کیتے وہ آکھے جی آئس کریم کھا دی ہے کفارہ ہے یا نہیں. میں آکھا آئس کریم دا ڈبی کدی کھڑے ہوئے کہ ہاں اتنے پڑھو کیا کہ لکھا ہوئے. انہوں نے آکھا جی دودھ دیں دے وچ چینی ہے جی. میں ٹھیک ہے دودھ بھی پی سکتے ہوئے کھا سکتے کوئی مسئلہ نہیں، چینی کھا سکتے ہوئے تھوڑا اتنا ملائی وغیرہ وہ ہے. آخر تے لکھا کھڑے جی زعفران ہے. میں آکھا کھا دی ہوئے کہا مکھی کی بکرا ڈو کیونکہ زعفران کھاون نال کیا ہوندے سی حرام ہے. زعفران کھاونا خوشبو ہے، زعفران کھاون نال بکرا پایا ویندا ہے. 124 بکرا ہیں سی قصور کہندا تھی کہ انہاں آپ کھادا ہے کہندا نہیں. آکھا پہلے پوچھ گئے نا جی میں ایک بندے پوچھ گیا ہے. اچھا بلا وہ مولوی صاحب کو آکھا نہیں صحیح یہ تو نہیں ہوندا زعفران دے اتتے کہیں آ کے تک انہاں کہ یار شیعہ میانی دے وچ مولوی سنین نے اوں آکھا ہے. اچھا میں کو فون کیتا نو آ کہ یار کیڑی کتاب ہے لکھا کھڑا یہ کتنا تو آدھا پہ کیوں ہے زعفران کیوں حرام ہے بھائی. میں آ کہ تو مولوی نو آتا تک دساں تو مولوی آپ گول لکھا ہے ہی بھی وہ وقت دسا اچھا یار کیوں تنگ کریں خام خواہ. میں کو آخے یہ دساؤ میں کہ یار انہوں کو لاچی تے دار چینی نہ کھواں میں لاچی نہیں کھاونی دار چینی نہیں کھاونی کو اوہ یک نہ شد دو شد یہ تو کام خراب تھی کہ مزید. میں آ کہ بھائی سارا مبنا احتیاط ہی وے اگر تھوڑی مرضی کھاؤ کال کو کفارہ نکل آیا ذمہ وار کوئی نہ ہو سوں. تھوڑی دیر واسطے لاچی نہیں کھاونی تو کیا تھی ویسی تھوڑی دیر واسطے تھوڑی دیر واسطے اگر زعفران نہ کھاسوں تو مر ویسوں دار چینی نہ کھاسوں تو مر ویسوں. جی احرام دے 2 گھنٹے 3 گھنٹے تو احرام ہوتا ہے یہ چیزاں من
2-3 گھنٹے ٹوٹل لگتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں شاید ایسا 21 دہاڑے نہیں کھا سکتے. وہ نہ بھائی 21 دہاڑ کی گال نہیں ہے جی. اچھا جی, سب تو پہلا مسئلہ شروع کرنا پیا میں, اور مسئلہ اتنا مہم ہے کہ میں روز آکساں تقریباً, ٹھیک ہے, جڑے بندے سنتے بیٹھے نا تنگ نہ تھی بن کے یار یہ تو روز آتا ہے, میں روز آکساں پہلا مسئلہ. ان کی وجہ ہے کہ پراپاگنڈا تھی نا وقت, میں روز آکساں کئی گل تو یاد تھی سی نا. پہلا مسئلہ, جس بندے دی قرات ٹھیک نہیں وہ بعد عمرہ نہیں کر سکتا. ول دساواں, جس بندے دی قرات ٹھیک نہیں وہ اپنا عمرہ تک کر سکتا نیابت کرا کے, تے بعد تو بالکل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا صحیح. میں اپنے امی دا کرنا ہے جی, اپنے ابے دا کرنا ہے جی, اپنے فلانے رشتہ دار دا کرنا ہے جی. قرات ٹھیک ہے کوئی نہ, بالکل احرام نہیں بن سکتا, صرف ایک عمرہ کر سکتا جڑا اپنا بات دیکھے بہ کے تک کے. سمجھ آ گئی ہے. ایک دا تیسری مرتبہ ود دہرا دے ماں, جس دی قرات ٹھیک نہیں او بندہ بے بندے دا عمرہ نہیں کر سکتا. میں کو مولانا عسکری صاحب ہونا پچھلے دفعہ روکے, اس آ کے یار مولوی سنین تک کیجے فتویٰ کڈا ہے, تو آدھا میں کوئی بندہ بے دی نیابت عمرہ نہیں کر سکتا, تائیں فتویٰ دیتا ہے. میں کہ یار یہ ادھی گال کیتی نے, ادھی نہیں کیتی. لا تقربوا الصلاۃ علی کیتی نے, نماز نیڑے نہیں ونجنا. اگو نہیں نے پڑھا کہ جلے نشے دی حالت ہو گئے تو انہاں کہ قرآن دے وچ لکھا کھڑے نماز نیڑے نہ ونجو. انہاں کہ اگو پڑھنا, اگو لکھا کھڑے کہ جلے تساں نشہ کیتا ہوئے تو وہ آدھے یار این تے عمل کر کے انہوں اگلا بات ٹکڑا پیچھے عمل سے کرے سوں, حالے تو نماز نیڑے نہیں سے ویندے نا, آپ ڈٹھی ویسی. ٹھیک ہے جی, بیا بندہ کہ بعد عمرہ نہیں کر سکتا. میں رکیندا رہی ایک بندے نے ضد چا کیتا ہے, اتوں آ کے یار یہ مولوی حسنین دی گل لگے دے تساں کیوں نہیں کر سکتے, ہن تک کریندے رہے ہیں تے بس انہیں احرام بدے چا. احرام کہیں بدے, ایک عورت ہے جڑی ویل چیئر تے بیٹھی آئی, ٹر سکتی نہ آئی. آپ جڑا کام نہیں کر سکتا, ایک تو قرات ٹھیک نہیں نا, وہ بھی نہیں کر سکتا, تے جڑا آپ ٹر کے اپنا عمرہ ہی نہیں کر سکتا وہ بھی بعدہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہو گیا صحیح, 2 مسئلے. ہن وہ عورت نے جناب ضد چا کیتا ہے, وہ آ کے میں اپنی اماں دا عمرہ نہ کراؤں. واہ وڈا مولوی حسنین آ گئے, اس نے اپنا احرام بن گیا. جس ویلے احرام بدھا سی نا, میں انہوں نے کہا کہ یار یہ نہیں تھیندا تیرا عمرہ, کیویں تساں احرام بنا گیا ہے. انہاں کہ نہیں اساں تقی شاہ صاحب کو پوچھوں. میں کہا جی پوچھو چا. انہاں صحیح فون کیتا اتوں, تقی شاہ صاحب قبلہ نے 15 منٹ تو پہلے انہوں نے تم بےزتی کی ٹکا کے کو آکھا کہیں تساں احرام بنا لیتا ہے, کو پوچھ دے ہی نہیں فلاں والا اوہ گالی جڑی میں آکھیں میں ادب دے دائرے چ آکھیں تے آگا سامنے کتر کھول کے چ آکھیں. ہن انہاں کہ ہن کیا کریں دے, وہ فون کٹ ویندا, وقت ملدا وقت فون کٹ ویندا. اخیر تے میں کو فون کیتا نے, یار کیا کروں. ہن سوچا میں کہ ہن ایویں کرو, ایک بندہ نائب بناؤ, نائب کہندا بنے, یہ بڑا مسئلہ پیش آ گئے. نائب این عورت دا بنے یا نائب اون بندے دا بنے جس دا اے احرام بدھی بیٹھی ہے. ہن نائب دا نائب کیویں بنے, اگو ڈھیر سارے مسائل ہیں. میں انہاں کو آکھیا جڑا بندہ نائب بندا پیا نا اون اصلی بندے دا نائب بنے, این طرف نیت نہ کرے, اون طرف نیت کرے جڑا بندے دا احرام بدھی بیٹھے. اتنے باریک مسائل ہیں. لازے عمرہ باطل تھیندا ہے, لازے انسان کو کفارہ پا ویندا ہے. اون دا رائے حل کیا ہے, وقت دس ایسا پہلے پوچھو حل کرو. جی ہاں, نہ نہیں بات نہیں لا سکتے. 24 چیزاں ساری زندگی حرام راسن دل احرام بدھا گیا. تو میں عرض کرے سا کہ وہ کیڑی چیزاں حرام تھیندیاں. ہاں جی, جتنے تک کمپلیٹ نہ کرے سو اتنے تک یہ ہولے چیزاں حلال تھیندیاں. ہولے جی میں عمال کریں دے ویسو ان میں چیزاں حلال تھیندیاں. 24 چیزاں حرام تھی ویندیاں. جی بندہ تکبیرۃ الاحرام نماز نہیں پڑھتا, اللہ اکبر کریں دے وہ کھانا پینا حرام تھی ویندا. تھیندا نہیں تھیندا. بندہ کھا پی سکتا ہے, سیٹی مار سکتا ہے, جمپ چاہ سکتا ہے, رو سکتا ہے, کھیل سکتا ہے, کہنا گال کر سکتا ہے. یہ ساری چیزیں حرام نہیں ہوندیاں. وقت کیویں حلال تھیندیاں. جڑے بندہ اللہ اکبر چند منٹ واسطے مطلب حرام ہوندیاں. وقت جلے سلام پڑھ دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اکسو, ہر شے حلال تھی ویسی. ایویں یار احرام ہوندا ہے. جلے لبیک اللہم لبیک اکھوئے نا 24 چیزاں حرام تھی ویندیاں. وقت تاں حلال تھی سن جس ویلے تساں ہولے اعمال کریں دے آسو. ہولے حلال خوشبو حلال تھی ویسی. وقت آخر تے ونج کہتے عورت حلال تھیندی ہے. اچھا جی مت مسائل پوچھو انشاءاللہ تساں نال لکھے دے آسو. بس ایک 2 مسئلے میں تو دس دیتے ہیں. ایک پہلا مسئلہ جس دی قرات ٹھیک نہیں وہ بعد احرام نہیں بن سکتا. دوسرا مسئلہ جی قرات جڑے نماز پڑھتے ہیں نا اون دے وچ الحمد تے بئی صورت وہ جے کو نہیں آندی اور جے کو مخارج اور ٹھیک ٹھاک کر کے تے نال تلبیہ ڈندا ٹھیک نہیں, جڑا لبیک نہیں آ سکتا. 2 چیزاں پڑھن والی ہوندیاں, باقی ہر شے کرن والی ہے. ایک نماز پڑھن والی ہوندی ہے عمرے دے وچ, ایک تلبیہ پڑھن والا ہوندا ہے, باقی ہر شے کرن دے نال تعلق رکھدی ہے. اچھا ہن اگلا مسئلہ میں عرض کر دیواں. صلوات پڑھو بار محمد اہل بیت محمد. جڑا اگلا مسئلہ ہے میں پہلے موٹے مسائل اس آگے نا میں ترتیب نال ہولے چل سوں انشاءاللہ. جڑا اگلا مسئلہ ہے جڑے بندے نے
احرام بدھ ہے یا احرام بننا ہے نا، وہ ہنے لا قرات اپنی ٹھیک کرنا شروع کرے، متا انتظار کرے کہ تھی ساکو تو مولوی صاحب پڑھے سی تو وت پڑھسوں نہیں۔ اج کل بہت بہترین سہولت موجود ہے، جڑا تھوڑے ہاتھ چ موبائل ہے، یہ ایک بہترین استاد ہے۔ تساں صحیح الحمد ساکو نہیں آندی، ایک اچھے جائیں کاری دی الحمد لکھو وچ او پڑھے تساں نہ دہراؤ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا کافی سارے بندے یہ ہو جائیں سر جنہاں کو یہ یقین ہوتا ہے کہ سی ساری تو الحمد ٹھیک ہے، ساری تو چٹی ڈاڑی تھی گئی ہون تے اساں تو 70 سال دے تھے بیٹھے اجن ساری الحمد غلط ہو سی، اوے بندے جلے سنویندن نا ان دیاں غلطیاں نکل آندیاں۔ اچھا بات غلطیاں نکل آندیاں والا ٹھیک نہیں تھیندیاں، بچہ ہے نا ان دی غلطی نکل آوے وہ دستی ٹھیک تھی ویندی ہے، انہیں سینوں ٹھیک تھی ویندی ہے، چونکہ یہ 70 سال غلط پڑھی ہے ہوں یہ ٹھیک کر ہی نہیں سکتا۔ میں کو یاد ہے ایک عورت کو میں پڑھاون لگا، وہ آدھی امتا، کیا دیا صحیح امتا، ان یا ان نہیں آکھ سکتی ہو۔ اچھا والا میں پڑھاون آ گن دیا ان امتا، وجہ ولا سنائی دی بات آدھی امتا، پتہ نہیں میں کتنا عرصہ لگا رہی ہوں کو مائی ان امتا ہوندا ہے، امتا نہیں ہوندا، وہ بات آ کے جی امتا، ٹھیک ہے صحیح۔ اچھا ایک عورت آ دی مالک یوم الدین، دین نو نہیں آکھ سکتی مالک یوم الدین۔ اچھا بعض بندے لے جائی میں ہوندے وہ تو مسئلہ بھی ہے، بعض بندے آکھ سکتے نہیں آندے بات انہوں نے تو ظاہر نماز نہیں تھیندی، انہوں دا احرام کیویں بناؤں، بات انہوں دا احرام دے نماز کیویں پڑھواؤں، انہوں دا تلبیہ کیویں آکھواؤں، یہ ایک علیحدہ مولوی صاحب دے سر دوتے بھار آ ویندا ہے، وہی کو احرام بنواوے کیویں، ساری ذمہ داری ہوندی ہے نا، بات احرام بناؤ، بات ایک نال تلبیہ پڑھاؤ، بات تلبیہ دا ترجمہ پڑھاؤ، بات ایدی نیابت وچ کرو، بات ایدی نیابت دے وچ 2 رکعت نماز پڑھو، بات نماز ایکول پڑھواؤ، ڈھیر سارا رفڑ ہوندا ہے جی۔ یہ تھی گیا دوسرا مسئلہ، بس قرات تساں ہونے لا شروع کرو، کیویں کرنی ہے موبائل دے اوتے سکھو۔ اچھا یا کہیں اپنے قریبی مولوی کو جڑا تھوڑا اپنا پیش نماز ہوندا ہے ان کو وکھرا ساری گنو، میں کو شرم آندی ہے یار مجمع دے وچ سنے دے چل میرے کول تو اج سائڈ تے سن، میں خود بھی میں سائڈ تے سنن واسطے تیار ہاں، اگر کوئی بندہ شرماندا ہے وہ یار میں تو نہیں سنا سکدا مجمع دے وچ آندی ہوئی بھول ویندی ہے تو میں کو سائڈ تے گھن ونجے، میں ٹائم لینے واسطے تیار ہاں، جتھاں آکسی میں اتھاں ہی آ ویسا، اور فی سبیل اللہ بتا ہے کو میں کو پیسے منگنے نہیں، میں خوشی تھیندی ہے کہندی قرات ٹھیک تھی ونجے، اتنا عرصہ وہ نماز پڑھسی اوندا ثواب میں کو تھیندا راسی۔ این واسطے اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ اور میں ایک شروع چ گزارش کرنی ہے وہ میں بھول گئی ہے، وہ میں ہوں آدھا پیاں، میری زبان ہے بکھر دی بیا بولیندا تکھا، ممکن ہے میری گال دی کہ سمجھ نہ آندی پئی ہو تو میں اون دے واسطے معذرت کریندا، بولا بعد وچ میرے کول پوچھ سکدے وے، ہن تو تھوڑی تھوڑی مکس تھی گئی ہے جی، ہن تو آدھی ہل گئی ہے ملتانی، اللہ دے پاس خیر ہو سی کچھ عرصے تو بعد ہیں چلو ٹھیک ہے، لہذا جی فرماؤ جی میں روز پڑھ کے سنا تھا ایک دیہڑ کیوں، یہ تو سارا کام ہو سی انشاءاللہ آخر دے اوتے سارا ایہو درس ہونے، آخر تے جلے مقام اٹھی سو نا انشاءاللہ ایک رات پڑھ کے اٹھی سو تے روز پڑھ کے اٹھی سو، مت کہ ایک دیہڑ یہ سیدھی نہیں تیندی چوکی ہے یا باقاعدہ اتنا ہے، وہ تو گھبراؤ نہیں، کیونکہ سب تو مہم چیز یہ قرات ہے، جدی قرات ٹھیک نہیں ہوندا کچھ بھی ٹھیک نہیں۔ اچھا اتھاں وان کے نا بعض بندے حاجی صاحب انہاں گواہ ہیں، جوان چھوکرے سارے نال ودے ہیں، انہاں دی قرات ٹھیک ہوئے نہیں، میں انہوں نے جب تک ٹھیک نہیں میں تو کوئی اجازت نہیں رہندا، انہاں آ ڈی رات ہکو کیتا ہے، آ زور لایا نے پتہ نہیں کتھوں کتھوں سن کے، اخیر جلے میرے کول آندے ہیں انہوں 4-5 لڑکے ہیں، انہاں چ ایک کو میں پاس کر چھوڑا، میں کہ تو کر، باقی علاقے اساں سارے واسطے تو مر ونجنے جو یہ کرے تو اساں نہ کروں، لہٰذا تو یہ بھی سوچ کے بھائی کہ بھائی رقابت ہوتی ہے، فلانے بندہ کرے عمرہ تو میں کیوں نہ کراں، بھائی زور لاؤنا پوسی، خاص طور تے جڑی خواتین ہیں بزرگ انہوں دے کول معذرت نال انہوں دی قرات اگر مسئلہ نکل آیا یا بزرگ کسی مرد دا تو وہ ٹھیک کرنا اوکھا ہو سی، لہٰذا ہونے لا ٹریننگ شروع کر دے میں۔ اچھا جی صلوات پڑھو بار محمد آل بیت محمد۔ تھوڑا اتنا میں واپس آندا پیاں، یہ عمرہ ہے کیا؟ عمرہ جڑا ہے نا یہ چند بندہ دی سیرت ہے، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت حاجر، اترائے بندہ دی سیرت کو عمرہ آکھا گے، ٹھیک ہے صحیح۔ اچھا جی خداوند متعال قادر مطلق ذات ہے، اللہ نے یہ ترائے بندیاں دی سیرت کو تمام قیامت تک والے آون والے مومنین واسطے واجب قرار دیتی ہے جڑا بندہ استطاعت رکھدا ہے۔ ذہن سوال یہ آندا ہے کہ اللہ نے انہاں دی سیرت کو واجب کیوں قرار دیتا ہے؟ آخر ایک
ذہن سوال آنا چاہیے. خداوند متعال نے حضرت ابراہیم اسماعیل اور خاص طور پہ حضرت حاجر, کیونکہ زیادہ تر عمرے دے وچ جڑا عمل دخل ہے وہ حضرت حاجر دا ہے زیادہ تر, خاص طور پہ جڑا ڈٹھا صحیح ہے یا آب زمزم دا وہ ہے یا جڑے پتھر مارن واسطے ہوندے وہ بھی حضرت حاجر دا حصہ ہے. لمبی چوڑی داستان ہے, میں ساری نہیں سناونا چاہتا تھا کہ فلسفہ اگر میں سارا ہونے لا دساواں لگ گیا تو ایک معصوم دی لمبی ہسٹری سناونی پوسی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی بیوی حضرت حاجر تے تو پتہ کنیز ہیں عرب دے معاشرے دے وچ تے بھاویں ساری نگاہ دے وچ کنیز دی اتنی ویلیو نہیں ہوندی جتنی آزاد عورت دی ہے. ایک کنیز دی سیرت دے اتے چلو ساکو چلا چھوڑے سارے کول تو افضل ہیں بھاویں کنیز ہی ہیں, لیکن یہ گل سمجھ چ نہیں آتی کہ اسی جگہ دے اتے جناب زہرا کو بھی ٹورا ہونے ہے نا, جناب محمد مصطفیٰ کو بھی اتنا ہی ٹرنا پایا گیا ہوئے, تمام انبیاء کو اتنا ٹرنا پایا گیا ہوئے, کیوں جو جناب حاجر ٹرن. یہ فلسفہ ساکوں سمجھنا چاہیے کہ آخر کیوں جس ویلے جناب حاجر اس جگہ تے دوڑ رہے ہیں نا صحیح دے مقام ہوتے, میں صرف بی بی دا تذکرہ کرنا چونکہ میں آخر جشن دے دو جملے پڑھنے انہوں دا جڑا ہدف آئی نا وہ دیکھنا پوسی ہدف کیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت حاجر دا ہدف ہے حضرت اسماعیل کو بچاونا, حضرت اسماعیل کو بچاونا حضرت حاجر دا ہدف ہے, لہذا حضرت اسماعیل کو بچاون واسطے بی بی دوڑتی رہ گئی ہے. جی سر, مثلا پانی دی پیاس ہے, شدت ہے, وعدن اگر میں انہوں پانی نہ پلایا تھا یقینی گال ہے حضرت اسماعیل دنیا تو چلے ویسے. لیکن وقت سوال ود ویندا ہے, پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہو, اگر یہ وجہ ہوئے نا تو میں کو تو سمجھ نہیں آتی. کیوں؟ اگر کوئی ماں اپنے پوتر دے بچاون واسطے تھوڑی کوشش کرے تو ان دی بھی تو سنت ہونی چاہیے. کتنیاں ماواں ایسی ہیں جڑے اپنے پتر کو بچاؤن واسطے کوشش صحیح کریں نہیں کریں, بلکہ میرے خیال اس لحاظ نال حضرت حاجر کو شاید کچھ ود کے ماما ہو سن, این لحاظ نال کہ اگر بیٹا تے ماں دا مسئلہ ہوئے تا بیٹے تے ماں دا مسئلہ ہے تو ہر جاتے سنت ہونی چاہیے. جتھے ہی ماں کوئی قربانی پہ دیندی ہوئے بیٹے دے تو کو بھی سنت ہونا چاہیے. حضرت حاجر دے وچ کیا ہی ہو جی عجیب بھائی جڑا اللہ دے حکم دے مطابق جناب زہرا کو تو بچنا پائے گا, بچنا پائے گا جی نہیں بچنا پائے گیا, پیغمبر اعظم کو بچنا پائے گا. وہ ہدف کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی قربانی کو دیکھنا پوسی تے جناب حاجر دے بھجن کو. میں تھوڑا اشارہ کر دے, میں زیادہ لمبی داستان نہ سناواں. جس ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اسماعیل کو ذبح کریں دے پیان, اتنا ہی باپ اور بیٹے دا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ اگر باپ اور بیٹے دا مسئلہ ہویا یہ قربانی جڑی اللہ نے مستحب کی ہے حج تے واجب قرار دیتی ہے, باپ نے بیٹے کو ذبح کرن دی کوشش کی ہے تھیا تو کوئی نہیں نا, تو کتنے ایسے باپ ہیں جنہوں نے سامنے بیٹے ذبح تھی گئے, انہوں دا رتبہ زیادہ ہونا چاہیے. عقل مانی دی انسان دی فیصلہ ہی ہونا چاہیے, اللہ دی عدالت ہی ہونی چاہیے کہ ایک بیٹا ذبح ہویا نہیں ہوں ایڈا رتبہ بن گئے, تو ایک بیٹے جڑے اتنے سارے بیٹے ذبح ہو گئے, مثلا حجر بن عدی دا بیٹا ذبح ہوئے نہیں ہویا انہیں سامنے ہوئے, مطلب حجر بن عدی کو حضرت ابراہیم کو زیادہ افضل منو, تے حضرت حجر بن عدی دے بیٹے کو حضرت اسماعیل کو زیادہ افضل منو. این واسطے حضرت ابراہیم جلے اپنے بیٹے کو ذبح کریں دے پے آنا, وہ صرف اپنے بیٹے کو ذبح نہ کریں دے پے, اس دی پیشانی دے وچ 4 دا معصومین دا نور موجود ہا. این واسطے حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو آکھا بیٹا میں تیری پیشانی دے پاسے نہیں دیکھ سکتا, اگر میں ریٹھا نا میں مصطفیٰ دی گردن تے چھری نہیں چلا سکتا. سمجھ آندی پئی, میں کو زہرا نظر آندی پین, میں کو مہدی نظر آندے پین, میں کو امام محمد باقر نظر آندے پین, میں تے کو ذبح کر سکتا لیکن انہاں ہستیاں کو ذبح نہیں کر سکتا, انہاں کو ذبح نہیں کر سکتا. این واسطے میں تے کو الٹا لیٹا آ کے تے ذبح کرے سا. اللہ آکھے گال سون اے ابراہیم یا میں کو چون یا انہاں 14 کو, اگر تم میں کو چننا ہے تو انہاں 14 کو ذبح کر, اگر انہاں 14 کو ذبح کر کے تو میں سمجھ سا ابراہیم تو میرے, اگر تیرے ہاتھ کام گئے 14 کو ذبح نہ کیتا. اسماعیل دی گال ہی نہیں ہے, گال ہے 14 دی, گال تھی پئی 14 دی. حضرت ابراہیم نے آکھا میرے اللہ میں تے کو چونا ہے, میں کو محمد مصطفیٰ کو ود کے تو اللہ عزیز ہیں, میں کو زہرا کو ود کے تو اللہ پیارا ہیں. اس کے ثابت کر. حضرت ابراہیم نے چھری چلا رہی تھی, وہ کہ میں ثابت کیتا ہے. این واسطے قرآن ہے اللہ کے قد صدقت الرؤیا یا ابراہیم, واقعاً تے اپنا خواب سچ کر دکھائے.
رتبہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. جس بندے نے اللہ دی خاطر 14 تے چھری چلائی ہوئے ان دا عمل حجت ہونا چاہیے, ان دی سیرت ہونی چاہیے. حضرت حاجر دا بارے ہو جائے حضرت اسماعیل دی پیشانی دے وچ جویں ابراہیم نے چوراں دا نور ڈٹھے حاجر کوئی چوراں دا نور نظر آندا پیا. او صرف اسماعیل کو نہیں ودی بچائندی, او محمد مصطفیٰ کو ودی بچائندی ہے, وہ جناب زہرا کو ودی بچائندی, وہ تمام آئمہ کو ودی بچائندی. اللہ کہ تین کیتا ہے, تین میرے تمام کائنات چوں افضل ترین مخلوق کو بچایا ہے. اے حاجر میرا وعدہ ہے کہ میں انہاں افضلہ کو تیری سیرت نہ چلایا تو میں کو اللہ نہ آکھے. خداوند متعال نے انہاں کو انہاں دی سیرت, انہاں دی عظمت کو دیتے ہیں, انہاں دی معرفت کو دیتے ہیں. یہ واسطے کچھ چیزیں ایسی ہیں جڑیاں ساکو بھی دیکھنیاں پوندن کہ اساں کیوں بجدے ودے ہیں, اساں فلانا طواف کیوں کریں دے ودے ہیں. یہ واسطے اگر یہ نگاہ کھول گئی, آنکھ کھول گئی تو انشاءاللہ وقت طواف کرن دا مزہ آسی, وقت صحیح کرن دی چاہسا سی, وقت پتہ لگ سی کہ اساں عبادت ودے ہیں. وقت ہانج نہیں رک دی اتھاں نہیں تو وقت کعبہ ہے تے پتھر ہے تے گھر رہے تے بس بندہ دھک کے جھلیندا ودے ہے تے این ڈھاندا ودے تے ہاں بس گھیڑا چڑھدا پے تے وقت وہ چلدا راسی تے اساں یوں گھیڑے دے وی شریک تھی ویسوں تے وقت نکل آسوں تے وقت ہاں جی وقت ریاکاری کرے سوں صحیح میں اتنے عمرے کیتے ہیں تو میں اتنے طواف کیتے ہیں. وقت یہ سارا مسئلہ تھا مک ویسی. چند جملے میں بی بی دے بھی عرض کر دے چونکہ ہو تو گئے لیکن چونکہ ٹائم میں زیادہ نہ تھی. بھائی گال عرض ہے کہ کل 7 بجے فکس, 7 دا مطلب 7 ہوندا ہے تے جڑے بندہ دیر نال آیا وہ اپنا ذمہ وار خود ہو سی. اساں 7 بجے سٹارٹ کر دے سوں. صرف چند جملے بی بی دے عرض کر دے, میں ایک دفعہ صلوات نال استقبال کرو اللہ محمد آل محمد وعجل فرج آل محمد. ایک چھوٹی جی حدیث ہے, میں وہ حدیث پڑھ کے تے تھوڑی زحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں. صلوات پڑھو بار محمد آل محمد. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک دفعہ صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی مولا فرمائندے ہیں خلق نور فاطمہ سلام اللہ علیہا قبل ان یخلق الارض والسماء. اللہ دے کہ پیغمبر فرمائندے ہیں کہ اللہ نے نور فاطمہ کو قبل اس دے کہ اللہ زمین و آسمان کو پیدا کرے ہا فاطمہ دے نور کو اللہ بنائے. قبل ان یخلق الارض والسماء, حالے کوئی آسمان کوئی نہ, حالے کوئی زمین کوئی نہ, کچھ بھی کوئی نہ, صرف خدا نور فاطمہ کو خلق کیتا ہے. این حدیث دے ضمن ایک چھوٹی جی حدیث بئی ہے جڑی بہاڑ انوار دی جلد نمبر 43 دے وچ ہے. اتھاں امیر المومنین پیغمبر کو سوال کرن کہ یا رسول اللہ کیف خلق الخلق, اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیویں کیتا ہے. تے پیغمبر نے تمام صحابہ کو مخاطب کر کے آکھا کہ کان اللہ وما کان معہ شیء, اللہ خود تھا, اللہ اکیلا ہے, اون دے نال کوئی شے کوئی نہیں, صرف خدا ہے. واراد اللہ ان یخلق خلقا, اللہ نے ارادہ کیتا ہے کہ مخلوقات کو خلق کرے. فتکلم کلمتاً, خداوند متعال نے ایک کلمہ بولیا. فخلق منہا نوراً, اللہ نے ان دے وچوں نور خلق کیتا. ثم تکلم کلمتاً اخرى, وقت اللہ نے ایک بیا کلمہ بولا. فخلق منہا روحاً, اللہ نے ان دے وچوں روح خلق کیتا. ثم مزج بالنور بالروح, اللہ نے وقت نور تے روح کو آپس وچ مکس کیتا. مکس کرن تو بعد پیغمبر فرمائندے خلق منہما نوری, اللہ نے انہاں دوہاں مکسچر دے وچوں میرے نور کو خلق کیتا. سب تو پہلی چیز جڑی خلق کی تھی اللہ نے وہ نور مصطفیٰ. اگلی حدیث کا جملہ ہے کہ وقت نور علی خلق ہوئے, وقت نور فاطمہ, وقت نور حسن, نور حسین. ایویں 4 دن نور جلے خلق ہو گیا نا. خداوند متعال نے تمام چیزاں جڑیاں خلق کرنیاں نا وہ انہاں 4 دے نور تو خلق کیتی ہیں. مثلا اسی روایت دے وچ لکھا ہے کہ جنت کو اللہ نے نور حسین کو خلق کیتا ہے. لمبی حدیث میں چھوڑ دیتا, میں وہ ٹکڑا چاہنا چاہنا جڑا جناب زہرا دے نال مربوط ہے. اور جس ویلے سارے خلق تھی گئے نا, خداوند متعال نے کرسی خلق کیتی, لوح کیتی, قلم, زمین, آسمان, چرند پرند, فرشتے, جن, اللہ نے انسانوں کو سب کچھ روح کو خلق کر گیا. جس ویلے خلق کر گیا نا خداوند متعال نے, اللہ نے انہاں 14 دے نور کو چاہ کے عرش دے پائے تلے بن کے کھڑا دیتا. فرشتہ کو پتہ کوئی نہیں تسبیح کیا ہے, فرشتہ کو پتہ کوئی نہیں تحلیل کیا ہے, فرشتہ کو پتہ کوئی نہیں تکبیر کیا ہے, تحمید کیا ہے. اہل بیت تکبیر آتے ہیں, فرشتے سکھ دے ہیں.
اہل بیت تحلیل پڑھتے ہیں، فرشتے سکھتے ہیں، اللہ دے تمام مخلوقات کو آئمہ نے سکھایا ہے، نوری مخلوق دی گال تھیندی پئی ہے۔ جس ویلے سکھ گئے نا تسبیح تحلیل، اچانک پوری فضا تے ظلمت چھیر گئی۔ فاجت الملائکۃ وزجت الملائکہ، حدیث آتی ہے کہ ملائکہ روون لگ گئے، چیخا مارن لگ گئے، بار الہ ما ہاذہ ظلمہ، یہ اندھارا کیوں تھی گئے یکدم۔ اس ویلے اللہ پوچھا کہ اے فرشتو ڈردے پے ہو؟ اندھارے کو خوف آندا پہ، انہاں کہ سارا کہ کیویں نہ خوف آوے، میرا اللہ سا کو اپنا جسم نظر نہیں آندا، اپنا ہاتھ نظر نہیں، تعبیر اپنا ہاتھ نہیں نظر آندا، اتنا اندھارا ہے کوئی شے نظر ہی نہیں آندی۔ اس ویلے خداوند متعال نے جناب زہرا دے چہرے کو ایک قندیل اور شمع روشن کیتی، اور شمع روشن کرن تو بعد اپنے عرش دے پائے تلے لڑکا دیتی۔ اس ویلے تمام عالم خدا روشن ہو گیا، اور پیغمبر فرمائے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اسے واسطے پیغمبر فرمائے سمیت فاطمہ تو فاطمہ، این واسطے فاطمہ دا نام رکھا گیا الزہرا۔ زہرا دا معنی ہوندا ہے چمکن والی، چونکہ زہرا دے چہرے دی وجہ تو پورا کائنات اور پورا عالم چمکیا ہے۔ جمعے دے خطبے موجود آوے تساں سارے، اتھا مولانا محمد سبتین صاحب نے جڑی آلوسی دے حوالے نال حدیث پڑھی ہے، آلوسی روح المعانی دے وچ بیان کیتا ہے کہ وعدن کہ جس ویلے جنت وچ بندے ویسو نا لا شمسن ولا زمہریرا، اتھا نہ سورج دی روشنی ہونی ہے نہ چند دی روشنی ہونی ہے، تپش ہو سی کوئی نہ، کیونکہ جنت ہے نارمل معتدل موسم ہو سی، وقت جلے روشنی کوئی نہ ہو سی، سوال اٹھ دے تے اتھا روشنی کیڑی شاید ہی ہو سی۔ اتھا وہ ایسا دشمن اہل بیت آلوسی اس لکھا ہے، اس آکھے اسے آیت ضمن تفسیر کی تیس، وہ آکھے جس ویلے روشنی دی لوڑ پوسی نا، علی اور زہرا آپت وچ مسکرا کے گفتگو کرے سن، اللہ انہاں دے لباں چ روشنی پیدا کرے سن۔ اللہم صلی علی محمد۔ اتھاں جنت دے وچ اگر کوئی روشنی ہو سی تو علی اور بطول دی مسکراہٹ دی روشنی ہونی۔ سورج چاند نے کی لایا آدن نہیں، میں ہاتھ نہیں لا سکتا، ہاں میں کو ہاتھ نہیں لا سکتا، کیوں؟ پر میں ساری چھوڑ دیتی ہے۔ آدن جلے میرے رسول بچوں پیدا کیتے سے نا، وقت فرمیندن پیغمبر فرمیندن اے جبرائیل، جس ویلے میں اس درخت دے کول گزرا نا تو میں کو حضرت نے پھل میں کو آ کے دیتا ہے، وہ ایک سیب، میں کو آ کے یا محمد ان ھذہ تفاحۃ اہداہ اللہ نے یہ سیب تے کو ہدیہ کیتا ہے اور تے کو جنت جو بھیجا سی، فاخذتها وضممتها الی صدری۔ پیغمبر فرمیندن میں بڑے اشتیاق دے نال وہ سیب پکڑیا، پہلے پکڑن تو پہلے میں کو اپنے سینے نال لایا، میں کہا وہ میری زہرا آ گئی ہے، میں اپنے سینے دے نال لائے۔ یہ واسطے پیغمبر فرمیندن کلما اشتقت بریحۃ الجنہ، جس ویلے بھی میں کو جنت دی خوشبو سنگنا ہوئے آنا، اشممت ابنتی فاطمہ، میں اپنی فاطمہ کو سنگ گندا ہاں، میں کو جنت دی خوشبو آ ویندی ہے، میں وہ اپنے سینے نال لائے۔ میں کو آکھا کہ اے یا محمد، اللہ تک وعدہ پہ کہ کلھا ایک کھانا، میں کیا کہتا ہے ففلقتها، میں ان سیب دے دو ٹکڑے کیتن، فرآیت نورا ساتیا، میں ڈٹھا ایک نور نکلے ہوں دے وچوں، وہ نور زہرا دی گال تھی پئی ہے نا، فزعت منہ، میں پہلے تو خوف زدہ ہویا تھوڑا جتنا، وقال یا محمد ما لک لا تاکل، میں کو اللہ دی آواز آئی ہے محمد کھاندا کیوں نہیں، کلھا کھانا، ولا تخف ڈرنا، فإن ذلک نور للمنصورہ، تے کو پتہ ہے یہ نور کہندا اے منصورہ دا نور ہے۔ منصورہ کون؟ آدن فی السماء، بی بی دا نا آسمان تے منصورہ ہے، وحی فی الارض فاطمہ، زمین تے نا ہے فاطمہ۔ قلت حبیبی جبرائیل ولما سمیت فی السماء منصورہ، میں پوچھا جبرائیل میری دھی دا نا آسمان تے منصورہ کیوں رکھا گئے تے زمین تے فاطمہ کیوں رکھا گئے؟ میں کو جبرائیل دسے سمیت فی الارض فاطمہ، بی بی دا نا فاطمہ زمین تے این واسطے ہے لأنہ فتمت شیعتها من النار، چونکہ این دے منن والے جہنم دی آگ تو بچ ویسے ہیں۔ اگلا جملہ اندے کول بھی سکتے وَآدَاهَا عَنْ حُبِّهَا، فُتِمَ آدَاهُ عَنْ حُبِّهَا، تے اندے دشمن اندی محبت تو اندھے رہے ویسے ہیں۔ اگلا جملہ وحی فی السماء المنصورہ، اور آسمان دے انہاں دا نام منصورہ کیوں ہے؟ ادن ذالک فقول اللہ عز وجل، یہی واسطے کہ اللہ قرآن ارشاد فرمائندا ہے کہ ایک دہاڑا یہ جی آون والا ہے، یوم اذن یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء، ایک دہاڑا قیامت والا آون والا ہے، اس دہاڑے دے وچ مومنین اللہ دی مدد دی وجہ تو خوش ہو سن۔
تے اللہ اپنی مدد او کو کرے سی جے کو چاہسی تے کو پتہ ہے اے مدد خدا کیڑی شے ہے؟ اگر نہیں پتہ اللہ دی آواز آئی ہے ہیا نصر و فاطمہ، یہ جیڑا مومنین جنت دے وچ خوش تھیندے پے ہوسن نا، یہ فاطمہ دی مدد دی وجہ تو خوش تھیندے پے ہوسن۔ فاطمہ انہاں دی امداد کرے سی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آخری جملہ جس ویلے محشر دے میدان وچ بی بی کو گھن کے آوے سن، اس ویلے اللہ دی آواز آکسی یا اہل محشر نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم، سر جھکا گنو اکھاں بند کر گنو حتی تجوز فاطمہ بنت محمد۔ کون آندی پئی ہے؟ بی بی آندی پئی ہے۔ ساری حدیث چھوڑ کے ٹکڑا عرض کرنا چاہنا، جس ویلے اللہ حکم کرے سی زہرا دے فیصلے کرے سی، اس ویلے اللہ آکھ سے مہربانی کرو کو جلدی جلدی بند کرو چا۔ صلوات پڑھو بار محمد اہل بیت اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ جناب زہرا کو آکھ زہرا او سامنے میری جنت ہے، تو جنت چلے ونجو۔ جلے جنت ونجن لگ سن، حدیث دے جملے بڑے عجیب و غریب ہیں، میں انہوں دا ترجمہ نہیں کر سکتا۔ جلے ونجن لگ سن اللہ جبرائیل کو آکھ تو دے دا کیا کھڑے میری کنیز جنت ویندی پئی سے اقبال کر۔ وقت ایک ڈاچی منگایا جی ڈاچی دی بڑی شان بیان ہوئی، اندی مہار موتیاں دی ہو سی، اندی رکاب کس قسم دی ہو سی، ریشم ورجہ دے کپڑے پائے ہوئے ہو سن۔ جس ویلے بی بی چڑھ دی پئی ہو سی، اس ویلے اللہ فرشتہ کو آکھ سی اے میکائیل اے اسرافیل تساں کیوں کھڑے ہوئے، تساں ون کے استقبال کرو نا میری بی بی دا۔ اس ویلے جناب سارے فرشتے ایک ایک فرشتہ 70 ہزار فرشتہ کو نال لا کے بی بی دا استقبال کرے سن۔ جبرائیل مہار نہ پیسی اور سوار کیتی سن بی بی ڈاچی تے چڑھ کے، اچھی جے قد علی ڈاچی ہو سی، بی بی جنت دے دروازے تے پہنچ ویسی۔ جس ویلے جنت دے دروازے تے پہنچ سی رجعت، بی بی پیچھا مڑ سی، پیچھا مڑ کے اللہ کو آکھ سی یا اللہ یا الہ العالمین انی احب ان اعرف قدری، میرا اللہ میں آج پسند کریندا لوگوں کو پتہ تو لگے میں زہرا ہاں کون، میری شان تا دسا آج انہاں لوگوں کو دس تا صحیح میں ہاں کون۔ خدا آکسی ارجعی، واپس پلٹا، بی بی واپس آوے سی۔ اللہ مخاطب کر کے آکسی اے زہرا، جس مومن نے تیری نصرت اور محبت دے وچ کہیں بندے کو ایک لقمہ کھانے دا کھوایا ہوئے، جس بندے نے تیری محبت اور نصرت دے وچ ایک گھٹ پانی دا پیایا ہوئے، کسے داد رس دی داد رسی کیتی ہوئے، کسے فریاد رس دی فریاد رسی کیتی ہوئے، تو اون دا ہاتھ پکڑ تے کو جنت گھتی وان۔ حدیث دے جملے ہیں کہ فَيَلْتَقِطُ شِيَّتَهَا كَمَا تَلْتَقِطُ الطَّيْرُ حَبَّ الْجَيِّدِ مِنْ حَبَّ الرَّدِيِّ۔ فاطمہ ایویں اپنے شیاں کو چنن لگ ویسے جی میں ککڑ چنگے چنگے دانا کو چن گھندا ہے۔ بس میں یہ جملہ پڑھنا ہا، اسے تھوڑی وضاحت کرنا چاہتا۔ کیا جملہ ہے؟ اساں بڑے شوق نال سنتے بیٹھے ہیں کہ بس اساں تو پکے جنتی ہیں۔ حدیث دا لفظ انتہائی خطرناک ہے، اگر تھوڑے اتنا غور کر کے سنو نا، یہ حدیث کے ایڈی سادی حدیث نہیں۔ کیا لکھا ہوا حدیث دے وچ کہ جناب زہرا اپنے شیاں کو ایویں چن سی جیویں ککڑ چنگے چنگے دانے چندا ہے تے گندے گندے چھوڑ دیندا ہے۔ کھرائی قیامت والے دہاڑے ساکوں زہرا گندا دانا سمجھ کے چھوڑ نہ دے وے، ساکوں کہ نہیں گندا شیعہ سمجھ کے زہرا چھوڑ نہ دے وے۔ یہ واسطے گندا شیعہ بنن دی کوشش نہ کرائے، زہرا دے چنن دی خاطر ان دے انتخاب کو شرمندہ نہ کرائے، اس دے انتخاب کو کہ نہیں ملیا میٹ نہ کر چھوڑے، بندہ چنگا بن کے پیشتے ہوئے تاکہ زہرا کو ہچکچاہٹ نہ تھی وے چنن ویلے، فوراً آ کے ہاں یہ میرا ہے۔ یہ واسطے آخری جملہ میں وقت عرض کر رہے ہیں، اپنے آپ کو اتنا سنوارو کہ بنت مصطفیٰ اور شفاعت کرے، اپنے آپ کو اتنا سنوارو کہ کل کو محمد مصطفیٰ دی بیٹی کو کم از کم شرمندہ نہ ہونا پوے کہ ایہو جائیں تیرے منن والے ہیں، ایہو جائیں تیرے رومن والے ہیں، ایہو جائیں تیرے گریہ کرن والے لوگ ہیں۔ معذرت چاہنا سارے مومنین کو سما خراشی کیتی ہے، تند لے جاؤں دا میرا، چونکہ زبان میری مٹھی کوئی نہیں، ملتان والے مٹھی زبان والے ہوئے، یہ واسطے وقت ایک دفعہ میں معذرت چاہنا۔ ہاں عرائض میرے یہ ہیں جڑے میں عرض کیتے ہیں، کل بھی بار شروع کرے سو انشاءاللہ، احکام بھی نال نال آداب بھی رسوم جڑے بھی چیزیں ہیں میقات بھی سب کچھ انشاءاللہ پروردگار کو التجا ہے۔ پروردگارا بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا و صلی علیہم بعدد ما احاط بعلمک
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگارا بحق محمد وآل بیت محمد نے ٹوٹے پھوٹے مرحومین بالخصوص جو دو بزرگواران سارے کول ستے پیر جناب خدا انہاں غری کر رحمت فرماوے، چونکہ اثر انہاں دی جگہ ہے اساں میں جسارت کریں ہیں۔ پروردگارا نال قبلہ علامت روحوں کو ارسال فرما، انہاں دے درجات بلند فرما، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ میں اللہ سا کو دین پڑھن سمجھن اور انہاں تے عمل کرن، مومنین عمرے تے جا رہے ہیں معرفت علی حج و زواری نصیب فرما۔ میں اللہ جڑے مومنین نہیں وائیں سکتے پہ انہوں دے مسائل غیب دے اسباب مہیا فرما۔ میں اللہ جتنے مومنین مریض ہیں صحت نصیب فرما، جتنے مومنین تنگ دست ہیں فراغی نصیب فرما، جتنے مومنین پریشان ہیں پریشانیاں دور فرما۔ میں اللہ اج دی ولادت دا واسطے جڑے مومنین بے اولاد ہیں جھولیاں آباد فرما۔ میں اللہ جنہاں کو اولاد دیتی انہاں دی اولاد دی وجہ تو انہاں ماں باپ دی اکھیں ٹھنڈیاں فرما، اور ماں باپ کو اپنے اولاد دی خوشیاں نصیب فرما، اور ماں باپ کو اپنے اولاد دے دکھاں درداں تو محفوظ فرما۔ میں اللہ جڑے جڑے مومن نے سارے ذمہ دعا لائیے تو عالم الغیب و شہادہ ہیں، تو قادر مطلق ذات ہیں، تمام مومنین دے حاجات کو جاندا بھی ہیں تے پورا کرن تے طاقت بھی رکھدا ہے۔ میں اللہ سب مومنین دی دعائیں مستجاب فرما، سارا دے حاجات پورے فرما۔ پاک پروردگار اس منطقہ شیعہ میانیاں کو آباد و شاد فرما، سارا دے علم عمل اور تقوی دے اضافہ فرما، حسن سیرت حسن اخلاق نصیب فرما۔ میں اللہ نوجوان جو تصویر بنا رہے ہیں ویڈیو ریکارڈنگ کر رہے ہیں انہاں دی توفیقات خیر اضافہ فرما، انہاں نوجواناں دی جو بھی حاجت شریعہ پوری فرما۔ پاک پروردگارا سر خاتمہ بالایمان فرما، قرآن و اہل بیت تمسک نصیب فرما، یوسف الزہرا سلام اللہ علیہما دے ظہور تعجیل فرما۔ پاک پروردگارا انہاں دے قدم عزت علی موت نصیب فرما، انہاں دے دیدار دے نال سارے قلوب و رکھی کو منور فرما۔ وربنا تقبل دعانا انک انت السمیع العلیم بجاہ نبی و آلہ الطاہرین صلی اللہ علیہ مجمعین و بفضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام مرومین بالخصوص جو قبلہ صاحبان جو دفن انتا انہاں دے سال ثواب سے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معذرت نال 2 منٹ رک سو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم۔ میرے نال ہولے ہولے پڑھ سو، میں جی میں پڑھ سا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر
إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. تھوڑے اتنا میں توجہ فرمائے سو. ایک ہوندہ ہے انا، ایک ہوندہ ہے انا. انا کچھ نہیں آکھنا. انا کتنا فرق ہے؟ انا ایک ہوندہ ہے انا، بہت سارا فرق ہے. انا غلط ہے. انا اعطینا، ہاں اے فرق. اسی طریقے دے نال ایک دو چیزاں بھئی عرض کر رہے ہیں. ایک ہوندہ ہے الحمد، ایک ہوندہ ہے الحمد. جڑا الحمد ہے نا غلط ہے، ٹھیک ہے نا. الحمد ٹھیک نہیں، بلکہ ایک گلے چو ادا کرنا پڑتا ہے الحمد. ہاں یہ دو چیزاں ذہن چ رکھے سو. ایک انا نہیں آکھنا، انا نک چو نہیں آکھنا. ہاں انا ایک لمبا کر کے آکھنا انا اعطینا. اچھا اسی طریقے دے نال ایک تے ایک توئے، ٹھیک ہے نا. ان آتینا نہیں، چونکہ تے نہیں ہے، یہ توئے دوئے توئے تھوڑا موٹا کر کے آتے، آتے نہیں آتے. یہ تھوڑا اتنا فرق تک کرنا پوسی. آپ لفظ ہیں جڑے ہک ہو جائیں. اردو زبان فرق کوئی نہیں ہوتا. مثلا جڑا اسا پڑھتے ہیں زال، زے، زوئے، زواد، یہ سارے ہک ہو جائیں پڑھتے ہیں. سریکی زبان ہے کخ دا فرق ہی کونی. بھاویں زال پڑھوں تو بھاویں زے پڑھوں، بھاویں زوئے پڑھوں تو بھاویں زواد پڑھوں. یہ ہے یا نہیں؟ عربی زبان ہے، زمین آسمان دا. زال ہے او زے نہیں، جڑی زے ہے او زوئے نہیں، جڑی زوئے ہے او زواد نہیں. یہ ویسے تو کچھ سہساں کہ یہ کتھاں زبان لگے تو یہ لفظ ادا تھیندے. انشاءاللہ آون والے ٹائم زیادہ تر سارے جڑا ٹائم لگنا ہے وہ قرات چ لگنا ہے. مسائل دا مسئلہ کوئی نہیں، مسائل بالکل آسان ہیں، ایک گھنٹے دی دسائے جا سکتے ہیں. صرف یہ مسئلہ جڑا پرابلم ہے سر زیادہ ہو سی قرات والا. لہٰذا تساں ہونے تو کوشش کرو جڑے جڑے بندے ٹریننگ کر کے آسن وہ میں کوئی پڑھ سوں، وہ میں کوئی وکھرا ٹائم گن گن